امام 70% مسلمانوں کے مقتدا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے مرید ہے، جو کہتے ہیں 2 سال ان کی خدمت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا، یہ انہی کے فالوور ہیں۔ یہ امام جعفر صادق انہی کی اولاد ہے، امام حسن عسکری جن کی اولاد میں امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ انہی کے شہزادے ہیں۔ یہ بغداد کے محی الدین انہی کے شہزادے، یہ اجمیر کے معین الدین انہی کے شہزادے، یہ ناگپور کے تاج الدین انہی کے شہزادے، یہ دہلی کے نظام الدین انہی کے شہزادے، یہ مہریرا کے برکت اللہ انہی کے شہزادے، یہ بلگرام شریف کے سید اویس مصطفیٰ اور سید بادشاہ حسین، یہ سارے سادات انہی کے شہزادے۔ یہ جام سر میں تشریف فرما تمام اور سادات کرام انہی کے شہزادے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیارے دادا شاہ جمال، دیارے دادا شاہ جمال مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب قبلہ۔ جا کے آج بھی دیکھ لیجئے، یزید بھی مٹ گیا، یزیدیت بھی مٹ گئی، مگر حسین آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ اور نیچے کو اتریے، 800 سے زیادہ برس کا زمانہ گزر گیا، شیخ عبدالقادر جیلانی کو برزخ میں تشریف لے جائے ہوئے، مگر گھر گھر میں 11ویں اسی غوث پاک کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سمجھے، 8 صدیاں گزر گئیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر کی دھرتی پر آرام فرماتے ہوئے اجمیر کی پہاڑیوں کے درمیان جس فقیر کو دفنایا گیا تھا، وہ آج بھی 8 صدیوں سے ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اور نیچے کو آئیے، یہ دہلی کے نظام الدین اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین چھوٹے سے گاؤں میں آرام فرما ہے، مگر جلال آج بھی زندہ ہے۔ مختوم سمنا آپ تشریف فرما اپنی لحد میں ہے، مگر ان کی سیادت و کرامت آج بھی زندہ ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی سنیت کی شان، علماء کے سلطان، ہم سب ان پہ قربان، بریلی کے سوداگران کی پتلی سی گلی میں تشریف فرما ہے، مگر عشق رسول آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہہ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو یاد رکھو نہیں آتی۔ دیکھیے آپ اگر اجازت دے تو ابھی میرے منٹ باقی ہیں، آگے بڑھ جاؤں، اجازت ہے؟ سنیے اور آگے بڑھیے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، سب کے نام اس لیے نہیں لیے کہ وقت بچ جائے کسی طرح، سنیں غور سے اور پیچھے کو جائیے، اور پیچھے کو جائیے، اور پیچھے کو جائیے۔ یاد رکھو دنیا میں فرعون سے بڑا ظالم شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ آج کا فرعون تو بہت ہلکا ہے اس کے مقابلے میں، آج کا حامان بھی بہت ہلکا ہے اس کے مقابلے میں۔ کیا کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، جو 400 برس تک زندہ رہا، 400 سال میں سید نور میاں صاحب قبلہ تشریف فرما یہ روز تقریریں کرتے، حضرت کبھی سر میں درد نہیں ہوا اس کے، 400 سال میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی ملیریا نہیں ہوا، کبھی ڈینگو نہیں ہوا، کبھی چکن گنیا نہیں ہوا، کبھی کورونا نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ مگر سنیے 400 برس کے بعد جب گرفت ہوئی تو یاد رکھو 12 راستے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے نکلے۔ اس کا اسسٹنٹ حامان جو آج بھی TRP میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، حامان لے کے ڈوبا فرعون کو، بولا ان راستوں پر ہم بھی جائیں گے۔ فرعون نے کہا نہیں نہیں یہ موسیٰ کے لیے ہے، بولا نہیں نہیں تم بھی ڈالو ہم بھی گزریں گے۔ نہیں مانی فرعون کی بات اور پہنچا بیچ دریا میں، اللہ کا حکم آیا اور جب ڈوبنے لگا اور کنارے مل گئے تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ ہارون کے خدا پر۔ رب نے فرمایا جبرائیل پہلے سے کھڑے تھے، اسی کا حکم نامہ لیے ہوئے، اسی کی جہاں کا سویدھان لیے ہوئے، اسی کا قانون لیے ہوئے۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا اے جبرائیل اس ظالم کے منہ میں دریائے نیل کی غار بھر دو۔ اللہ سنے غور سے 400 سال حکومت کرنے والا 4 بادشاہ دنیا میں ایسے ہوئے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک حکومت کری، شمال سے جنوب تک حکومت کری۔ آخری منٹ میری گفتگو کا غور سے سنیے، کل کا فرعون مٹ گیا، اس کی نسلیں مٹ گئی، نشانی کے طور پہ اس کی باڈی رکھی ہے مصر کے ایک میوزیم میں، مگر سنیے غور سے فرعون مٹ گیا، موسیٰ کلیم اللہ کی شان آج بھی باقی ہے۔
نمرود نیست و نابود ہو گیا، اور دنیا کا 200 کروڑ مسلمان آج بھی ابراہیم خلیل اللہ پر نمازوں میں درود بھیج رہا ہے۔ اور نیچے کو آئیے، ابو جہل نیست و نابود ہو گیا، مدینے کے محمد رسول اللہ کی شان آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے، حجاج مٹ گیا، غوث پاک آج بھی زندہ ہے، دلی کا پرتویر آج مٹ گیا، اجمیر کے غریب نواز آج بھی زندہ ہے، ارے بھوپال کا صدیق حسن خان مٹ گیا، بریلی کیا ہے مدرسہ خان آج بھی زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ۔ 2 منٹ کی اجازت ہے آپ کی طرف سے، 2 منٹ کی تقریر شروع نہیں کری، اس سے پہلے ختم۔ بالکل سنیے 2 منٹ کچھ پیغام لے کے جائیے، علماء تشریف فرما ہے، کچھ پیغام لے کے جائیے۔ آپ کی نگاہیں جن کی متلاشی ہے نا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ سے بہت پہلے سے ان کو جانتا ہوں میں۔ سنیے غور سے، توجہ کے ساتھ، یہ لبیک 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 کہنے سے کوئی حاضر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے لبیک، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، اس میں آپ کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، آپ پر کرٹیسائز نہیں کر رہا، آپ میرے سر کے تاج اور دل کی روشنی ہیں، مگر حقیقتوں کو فیس کیجئے، حقیقتوں کا سامنا کیجئے۔ سنیے غور سے، یہ ہزاروں کا مجمع، یہ ہندوستان کا 30 کروڑ مسلمان آخر اپنے دل کی دھڑکن کیوں بنا گیا؟ مفتی سلمان اظہری کو غور سے سنے، ایک جملہ بولا تھا کمرے میں بیٹھ کے، سرکار کی غلامی کا یہ ریزلٹ ملا کہ 30 کروڑ مسلمانوں کا ہیرو بن گیا۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں، جس وقت صبح کا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اس وقت کہو لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ، تب صحیح معنی میں آپ کی لبیک قبول ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت باقی ویوز بڑھانے کے لیے، کاؤنٹیٹی کے لیے یاد رکھو، کبھی بھی سنیت اور اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ استعداد کو دیکھتا ہے۔ اسلام کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا، وہ سیرت کو دیکھتا ہے۔ اسلام کسی کے رنگ کو نہیں دیکھتا، وہ ڈھنگ کو دیکھتا ہے۔ اسلام کسی کی ذات کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو دیکھتا ہے۔ یہ سادات کرام اس زمین پر تشریف فرمائے، آخری منٹ میری گفتگو کا، یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ سید نور میاں صاحب تشریف فرمائے، یہ کس کے شہزادے؟ یہ اسی مولائی کائنات کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، جو پیروں کا پیر ہے۔ یہ جملے آپ کے لیے طرف پہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ۔ کون علی؟ کون علی؟ اگر حضرت علی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں لوگے تو اور ہی چاشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ کون علی؟ جو پیروں کا پیر ہے، جو مصطفیٰ کا ویر ہے، جو صحابہ کا مشیر ہے، جو سنیوں کا امیر ہے، جس کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، بندگی قوم کی تقدیر ہے، جس کا پیغام عالمگیر ہے، جو زبان سے کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہی سب سے بڑا شریر ہے۔ کے شہزادے ہیں یہ سب جو یہاں تشریف فرما ہے۔ آخری جملہ سنیے، وہی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، کہتے حضور نے حذیفہ ابن یمان کو ایران نہیں، فاروق اعظم نے حذیفہ ابن یمان کو ایران بھیجا۔ آخری بات، آخری منٹ، کہاں بھیجا؟ ایران۔ مہذب ملک، ایز اے گورنر اپوائنٹ ہوئے ایران کی زمین پر۔ پہلا دن آج ایک نعرہ چلتا، جاہلوں کا جیسا دیس ویسا بھیس۔ جی نہیں، آپ کے بھیس مدرسوں میں طے کیے جاتے ہیں، آپ کا لٹریچر اور آپ کی لینگویج مدرسوں میں کنفرمیشن کی جاتی ہے۔ سنیے، ایک صحابی رسول حذیفہ ابن یمان ایران کی زمین پر پہنچا، یہی ان کا لباس تھا جو مصطفیٰ کا دیا ہوا لباس تھا، جس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت جو ہے، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، اس کو چھوڑیے، آگے بڑھے جلدی سے۔ 1 منٹ کی بات، حضرت حذیفہ ابن یمان کو اسی لباس میں فاروق اعظم نے بھیجا، ایران کی زمین پر پہنچے۔ پہلا دن تھا، لقمہ کھا رہے تھے بیٹھ کر کے دسترخوان پر۔ آپ کے مطلب کا میسیج ہے یہ، اچانک لقمہ ہاتھ سے گرا، دسترخوان پر گرا۔ سنیں، اسلام یہ کہتا ہے بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ سے شروع کرو، الحمدللہ پہ ختم کر دو، پیٹ بھی بھر جائے گا، پورا کھانا پیٹ میں
جا کے نور بن جائے گا، اور جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے ریزے کھانے کے دسترخوان پر گر جائیں، پھینکنا مت، اٹھا کے کھا لو، کبھی غربت مکان کے قریب نہیں آئے گی۔ 1 منٹ بس آپ کا ہے، سنیے۔ حذیفہ ابن یمان کا لقمہ چھوٹا، دسترخوان پر گرا، اور جب دسترخوان پر گرا تو آپ نے نہ اپنی پرواہ کری، نہ نئے ملک کی پرواہ کری، نہ دسترخوان پر بیٹھے لوگوں کی پرواہ کری، لقمہ اٹھا کے پھر کھا لیا۔ جب کھایا تو ایک مجوسی بیٹھا تھا، اس نے آبجیکشن کیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ گورنر کی حیثیت سے ہیں، گرا ہوا لقمہ کیسے کھا لیا؟ جملہ سنو، آج کی سیاست اور راجنیتی کی نظر ہونے والوں، ماتھے پر کشکا لگانے والوں، آج کی بولی بول کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والوں، تمہارے پاس کون سا خدا ہے؟ وہ ایران کا گورنر بن کے مصطفیٰ کا غلام گیا تھا، بس لقمہ چھوٹا اٹھا کر کے پھر کھا لیا۔ اس نے آبجیکشن کرا، یہ ایران ہے، عرب کا ملک نہیں ہے، یہ ایران ہے، مدینہ شریف نہیں ہے، تم نے گرا ہوا لقمہ کیوں کھایا؟ آپ نے ایکسکیوز نہیں کرا، آپ نے سوری نہیں بولا، بلکہ ایک جملہ سنو جاتے جاتے، کیا جملہ؟